بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جس میں رب العالمین کی تفصیل اور تشریح ہے۔ رب العالمین یہ دلیل ہے الحمدللہ میں جو دعویٰ تھا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رب العالمین دلیل ہے الحمدللہ دعوت کے لیے؟ نحوے کا قاعدہ ہے، عبدالغفور وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب کسی چیز پر یعنی کسی موصوف پر حکم لگایا جائے اور وہ موصوف بصفتن اس کے آگے صفت بیان کی جائے تو وہ صفت اس موصوف کے لیے علت ہوتی ہے اس حکم کے لیے۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ اکرم زیدن العالمہ، اکرام کر زید کا العالم عالمہ جو کہ عالم ہے، یعنی زید کا اکرام اس لیے کر کہ اس کے علم کی وجہ سے وہ عالم ہے، تو علم کی قدر عزت یہ کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ تو الحمدللہ بھی اسی طرح کہ اللہ کے لیے تمام صفات کارسازی، مشکل کشائی، حاجت روائی، غیبدانی ثابت ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ تمام عالم اپنی تربیت میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ ان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ تو اس حیثیت سے اس لیے حمد بھی خاص ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ یہ جو دلیل ہے یہ دلیل عقلی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ سورہ مومنون میں ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا، تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ رب اللہ ہے، تو جب دلیل تسلیمی ہے مان لیا عقل نے تو دعویٰ بھی تسلیم کیا جائے گا۔ لفظ رب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مصدر ہے ربن، یا یہ کہ صفت مشبہ کے صیغہ ہے ربیبن برن فاعلن کے وزن پر۔ اس کا معنی انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ایک چیز کو پیدا کیا جائے آہستہ آہستہ، ایک حالت کے بعد دوسری حالت، دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کی جائے، اس کو بڑھاتے بڑھاتے جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ رب کا مرکب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو پالنے کی اشیاء کو پیدا کرتا ہے یعنی انعامات کو۔ تو دو چیزوں سے یعنی لفظ رب کا معنی حاصل ہوگا، جو مواد التربیت کو بھی پیدا کرے یعنی پالنے کی اشیاء اور انعامات کو، اور ان کے اندر تاثیر بھی پیدا کرے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اسی طرح انسان کے رہنے کی صحت کی پیدا کی ہے، انسان کو آزادی ہے، جسم دی ہے، بارشیں اور یہ چیزیں جو ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ پانی کے اندر ذاتی تاثیر نہیں ہے، اس میں پیاس مٹانے کی اور بجھانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ پانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کی تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اس طرح روٹی میں بھوک مٹانے کی اور دوائی کے اندر شفا کی، کسی کے اندر رکھا ہے کسی میں نہیں رکھا۔ تو حاصل یہ ہوگا کہ مواد التربیت انعامات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ان کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو رب العالمین کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف تربیت کرنے والا، اس لیے کہ صرف تربیت کرنے والا معنی تو انسان کا ماں باپ بھی تربیت کرتا ہے۔ معنی ہوگا کہ پالن کی جو اشیاء ہے ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ شعراء کے اندر لفظ رب کی تحقیق ہے، قرآن نے اس کی تشریح کی ہے۔ رب کہتے ہیں آیت نمبر 78 ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي وہ ذات رب خلقنی فَهُوَ يَهْدِينِ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا، جو مجھے حیات زندگی دیتا ہے، اور وہ ذات اطمع ان یغفر لی کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو رب کا معنی یہ ہوگا جو خالق ہے، جو ہدایت دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے۔ تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی طرح سورہ عبس کے اندر ہے کہ مواد التربیت کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی پالنے کی جو چیزیں ہیں۔ سورہ عبس کے آیت کے آخر میں ہے
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان اپنے کھانے کو اور ان چیزوں کو غور سے دیکھے کہ یہ کس نے پیدا کی ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا کہ ہم نے زمین کو پھاڑا ہے اور ہم نے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ہم نے بارش کو ہم نے برسایا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ہم اس نے زمین کے اندر دانے پیدا کیے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا انگور اور ترکاری، زیتون، نخلاً حدائق غلبا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا چارہ اور گھاس، متاع لکم سب تمہارے فائدے کے لیے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے ربکم الذی وہ ذات خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، بارش اتاری، اس سے تمہارے لیے نباتات پیدا کیے، تو یہ رب کے معنی ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر ہے کہ لنگر کا نظام یعنی خوراک کو اللہ نے پیدا کیا، پانی کو اللہ نے پیدا کیا، آگ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو لنگر کے سامان بھی اللہ نے دیا ہے، اس لیے رب کا یہ معنی کیا جائے گا۔ العالمین میں چونکہ اضافت ہے تو یہ اضافت تخصیص کے لیے نہیں ہے، عموم کے لیے ہے۔ عالم کا لفظ لگا کر اگر رب البیت کہتا ہے تو یہ انسان کو بھی کہا جاتا ہے، اور صرف ربن کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ بھی غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز ہے، لیکن اضافت عامہ کے رب العالمین تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، اس سے غیر کا وہم ختم ہو جاتا ہے۔ تو عالمین کا معنی بھی سورہ شعراء کے اندر ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس میں ہے فرعون سے کہ فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین کہ رب العالمین کس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ چونکہ العالمین کا معنی یہ ہے کہ مصر اور مصر کا بادشاہ میں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، رب السماوات والارض وما بینہما آسمانوں کا اور زمین کا پالنے والا، اور قال ربکم رب آبائکم الاولین تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا پالنے والا، رب المشرق والمغرب وما بینہما کا، تو یہ عالمین کی طرف اضافت کر کے لفظ عالمین جمع عالم کی کل ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا، اور عالم بمعنی علامت کے ہے، تو یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی توحید کے اوپر دلیل اور علامت کے ہے، تو یہ اضافت خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ عالمین کو جمع اس لیے لایا کہ عالم بہت ساری اقسام ہے، عالم الملائکہ فرشتوں کا عالم، عالم الحیوانات حیوانات کے عالم، عالم النباتات جمادات، اور عالم اعلیٰ عالم اسفل، تو عالم ارواح، اس لیے تمام عالم کا تمام کائنات کا ہر ذرے کا پالنے والا، حفاظت کرنے والا، ان کی اصلاح کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے حمد بھی خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب